अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज इतवार है 11 जुलाई सन 2021। बड़ी अहम खबरें हैं अफ़गानिस्तान से। वहाँ पर जो भारतीय मिशन है कंधार में, उसको बंद किया अफरा तफरी में, क्योंकि तालिबान दाखिल हो गए कंधार में और दौड़ लग गई वहाँ पे। रातों रात एवैक्यूएशन, एमरजेंसी प्लेन्स। तो बाकायदा तौर पर तालिबान ने भारत की दौड़ें लगवा दी। वो जो कंधार में बैठकर बलूचिस्तान के इलाकों में जो सारी साजिशें करते थे, वहाँ पर जिन लोगों को पैसे दे के भेजते थे, वो सारे का सारा अमला, एनडीएस का अमला, राह का अमला, वो जो सब डिप्लोमेट्स के रूप में वहाँ पर थे, उन सब को भगा दिया वहाँ पर तालिबान की आमद ने। और उसकी इस वक्त वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं, उसकी तस्वीर सर्कुलेट कर रही हैं और बिल्कुल भगा दिया वहाँ से तालिबान। मैं उसकी पूरी तफसील आपको देता हूँ। इसके अलावा चाइना ने बड़ा रोल दे दिया पाकिस्तान को वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, और इस वक्त पूरा जो है, इसीलिए पाकिस्तान के DGISPR ने ये कहा है कि हम फैसिलिटेटर हैं पीस प्रोसेस के, लेकिन हम अफ़गानिस्तान में पीस के कोई गारंटर नहीं है। कि अगर उसकी वजह यह है कि भारत जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बिहाइंड द सीन अमेरिका जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान कैसे उसकी गारंटी ले सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान ने। कुछ इसकी भी आपके साथ में जो तफसीलात जो हैं कि क्या और इसके अलावा हो रहा है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है ख़ित्ते में, वो पाकिस्तान और ईरान का ताउन है। और दूसरी जानब ईरान और रशिया के बीच में इस वक्त जो जिस तरीके से ताल्लुकात में बेपनाह इजाफा हो रहा है, और ईरान और चाइना का आपस में जो है मामला, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा, और ताल्लुकात में बेहतरी। तो एक रीजन के अंदर जो एक अलायंस बन रहा है, उससे अमेरिका को खासी परेशानी है। रशिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं कितने अच्छे होने वाले हैं या कितने अच्छे हो गए हैं, इस बात से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हुसैन रईसी ने इलेक्शन जीता ईरान में सदारत का, तो जो सबसे पहला जो उन्हें मुबारकबाद का फ़ोन आया, वो रशियन व्लादिमीर पुतिन का वो टेलीफोन था। और इससे अभी क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर चीज़ है, आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं, इस वक्त उनकी एज 84 ईयर्स है। और अभी जो ईरानियन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं रईसी, उनके बारे में यह है कि वो ज़ाहिर 5 साल के लिए हैं। तो एक आम ख्याल ये है कि इसी के बीच में रिप्लेसमेंट हो सकती है। जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मजहबी लीडर हैं, जिनकी राय जो है वो मुकद्दम है सबसे, और हुकूमत पाबंद है उनकी राय पर अमल दरामद करने की। तो ही इज़ 84 ईयर ओल्ड। तो उनका जो ट्रांजिशन होगी कि उनकी जगह कौन आएगा, उनकी जगह क्या, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। ये सारी चीज़ें आज के इस गुफ्तगू में होंगी। लेकिन सबसे पहले, कल मैंने एक वीलॉग किया था अरशद शरीफ साहब और सदीक जान की लड़ाई के हवाले से। वहाँ पर जो इतने मुझे मैसेजेस आए, आप मुनाफिक हैं जी, आप में हिम्मत नहीं है, आप सदीक जान की आप क्यों सीधा अरशद शरीफ के साथ वो नहीं कहते, उसकी कंडमिनेशन क्यों नहीं करते, उसको आप सज़ा की बात क्यों नहीं करते। अब मैं जिन लोगों ने भी मैसेज किया, वो मैं यकीन करें मैं उनकी राय का बहुत एहतराम करता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं, जो लोग हमारी बात सुनते हैं, हमारे साथ अपने आप को एंगेज करते हैं, मेरे लिए वो, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा, मेरी माँ के बाद वो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। और यकीन करें मैं बड़ा उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार किया। मैं सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें करूँगा। देखें, मैंने बिल्कुल ये क्लियरली अपने वीलॉग में कहा कि जिसने तशद्दुद किया, जिसने वायलेंस किया, जिसने झगड़ा किया, वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, और हम उसको कंडम करते हैं। अब मुझे ये बात बताएं, इसके बाद कोई इस बात की गुंजाइश रह गई है? अगर आप ये समझें कि मैं अगर जो उसको, जो इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल सदीक जान जो था, उसने कोई प्रोवोक नहीं किया और वहाँ पर उन पर हमला हुआ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा एक्ट नहीं है जिसको कोई भी सपोर्ट कर सके। हम उसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। अब दूसरी बात आ गई सज़ा की। सज़ा किसने देनी है? सज़ा मैंने और आपने तो किसी को नहीं देनी। जो भी मुजरिम होगा, जो भी कसूरवार है, चलें भले इस केस में अरशद शरीफ साहब कसूरवार हो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तो सज़ा किसने देनी है? सरकार ने देनी है। सरकार कौन है?
میں نے کل بھی کہا کہ سب سے بڑی جو ذمہ داری تھی وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی، نمبر 1۔ اور دوسرا، اس مقدمے میں جو مدعی ہے صدیق جان صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایف آئی آر ہی درج نہیں کروائی کیونکہ میں پاک چائنا سینٹر میں یہ واقعہ ہوا تھا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بدنامی ہو۔ تو اب جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ ایف آئی آر ہی درج نہیں کروا رہا تو مجھے بتائیے کہ میں ایف آئی آر درج کرواؤں گا؟ میں نے کلیئرلی کہا عاصم سلیم باجوہ بہت طاقتور آدمی ہے اور اس وقت سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ یہ جو تھے ان کے مہمان تھے صدیق جان صاحب، تو ان کی حفاظت، ان کی پروٹیکشن عاصم سلیم باجوہ کا کام تھا۔ پھر مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے کہا صدیق جان نے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں بات کروں گا، کچھ ایسی ہیں جو میں باتیں نہیں کروں گا۔ تو بھائی اگر کوئی وعدہ کیا ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب نے، اسے پورا نہیں کیا تو صدیق جان صاحب کو کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ کس نے یہ کیا۔ میری پوزیشن بہت کلیئر ہے، میں تو خود وکٹم ہوں اس تشدد کا، میں کیسے تشدد کی حمایت کر سکتا ہوں؟ تو مجھے آپ کی رائے کا بڑا لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ ذرا اسے سمجھنے سننے کی کوشش کریں۔ نہ میں کسی کو سزا دے سکتا ہوں، نہ میں سزا دلوا سکتا ہوں۔ میں تو خود، میری تو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن پڑی ہے، ایف آئی آر درج نہیں کی کسی نے اس مقدمے کی، حالانکہ فواد چودھری صاحب ٹی وی پہ کہہ چکے کہ مارا ہے میں نے اور ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوگی، تو نہیں ہوئی درج، ان کی طاقت ہے۔ تو عاصم سلیم باجوہ کا بھی اسی قبیلے سے تعلق ہے نا، پرائم منسٹر بھی وہیں پہ تھے نا۔ پرائم منسٹر نے آ کے پوچھا کہ وہ صبح میں نے سنا کہ بڑا یہاں پر وہ ہوا ہے، کچھ واقعہ ہوا ہے، تو پرچہ درج ہوا کہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا نا پرائم منسٹر کو۔ قانون تو پھر سب کے لیے ایک ہے۔ تو بھائی دیکھیں، آپ مجھے اگر سنتے ہیں، میرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، میرے لیے آپ بہت محسن ہیں، میرے لیے آپ بہت پیارے ہیں۔ میں نے بہت کھل کر یہ کہا ہے کہ میں وائلنس کی، تشدد کی حمایت نہیں کر سکتا، اور جس نے کیا قانون کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے۔ مدعی کو ایف آئی آر درج کرانی ہوگی، جو وہاں پر طاقتور لوگ تھے عاصم سلیم باجوہ، ان لوگوں کو اس کو پروسیڈ کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات میں نے تو بڑا کھل کر اپنی بات بیان کی، اور میں اگر کسی کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی یا انہوں نے سمجھا کہ میں نے کوئی گول مول بات کی ہے، تو میں اب یقین کریں میں نے کوئی گول مول بات نہیں کی، آپ سن لیں۔ میں یہ کہا ہے کہ صلح کروانی ہے، میں حاضر خدمت ہوں۔ اچھا، میں نے یہ کہا میں وہاں پر موجود نہیں تھا، کیا یہ جھوٹ ہے؟ اب کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل پتہ صدیق جان کی گفتگو سے چلا۔ اب آگے جو کارروائی ہونی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ بہرحال میں آئی ہوپ کہ آئی کلیریفائی دا تھنگز، اور میں کبھی بھی دوستوں ساتھیوں، چاہے کوئی بھی ہو، میرا چھوٹا سگا بھائی بھی ہو، اگر کسی پر تشدد کرے تو میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، میں اس کی مذمت کروں گا، اور میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں۔ دوستی میری قائم ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تشدد مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو سپورٹ کرنا ہمارا منصب نہیں ہے، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آئی ہوپ کہ تھنگز ول بی کلیریفائڈ ناؤ کم بیک ٹو دیٹ۔ کندھار میں دوڑیں لگ گئی ہیں، رات کی تاریکی میں پتہ چلا کیونکہ طالبان گھس گئے کندھار میں، اور اب یہ سب کچھ دیکھیں، چائنا نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ پورا اس کو کنٹرول کریں، اور بالکل جو سنکھیانک میں یہ استعمال کرتے ہیں امریکنز، وہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کے مسلمانوں کا ان کو روپ دیتے ہیں، ان کو آپ کنٹرول کریں، اور وہ جو ترکمانستان کی وہ جو تنظیم ہے اس کو آپ کنٹرول کریں، اور پاکستان سے کہا ہے کہ آپ فلی طور پر طالبان کے ساتھ انگیج ہوں، اور اگر امریکہ ویکیوم اس لیے کریٹ کر رہا ہے کہ وہ سی پیک کو ناکام بنائے اور یہاں پر بدامنی پھیلائے، تو یہ پاکستان اور چائنا کا فرض ہے کہ مل کر اس ویکیوم کو پورا کریں اور طالبان کے ذریعے اس کو پورا کریں۔ تو پہلے مرحلے میں دوستوں ساتھیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوڑ لگ گئی ہے وہاں پہ کندھار میں، جو بھارتی قونصلیٹ پچھلے کئی سالوں سے بھیج رہا تھا دہشت گرد بلوچستان میں، اب وہاں سے فارغ ہو گیا، وہاں سے نکل گیا، اور راتوں رات انہوں نے ایمرجنسی ایویکویشن کی ہے، تالے لگائے ہیں۔ جس طرح بگرام ایئر بیس سے وہ امریکن بھاگے تھے رات کی تاریکی میں، اسی طرح یہ بھاگ گئے ہیں انڈین بھی، اور اب آہستہ آہستہ انڈیا کا انفلوئنس وہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور طالبان نے یہ یقین دلایا پاکستان کو بھی، چائنا کو بھی، کہ ادھر خانہ جنگی نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو برائی ہے نا اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے۔ بڑی زبردست یہ خبر ہے، سی پیک جو ہے وہ الحمدللہ بالکل اپنی سمت جا رہا ہے۔ دوسرا، ایران اور رشیا کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا آغاز میں کہ جو سپریم کمانڈر ہیں آیت اللہ خمینائی، ان کی جو تبدیلی ہے وہ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی عمر 84 سال ہے، وہ نحیف بھی ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، تو انہی 5 سال میں اس کی ٹرانزیشن ہوگی،
اس کی 2-3 آپشنز ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ ایک تو آپشن یہ ہے کہ جب آیت اللہ خمینائی جب اگر وہ ریپلیس ہوتے ہیں تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی ایک کونسل جو ہے، جو ریلیجیس اسکالرس کی ایک کونسل، ایک شخص کی بجائے، ایک لیڈر کی بجائے وہ کونسل جو ہے وہ اس کو سپروائز کرے۔ دوسرا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں، رئیسی، کیونکہ وہ خود بھی ایک ریلیجیس اسکالر ہیں اور ہارڈ لائنر بھی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ جو سپریم کمانڈر ہیں وہ اس میں وہ سپریم کمانڈر بھی بن سکتے ہیں ساتھ میں۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخصیت کو، ظاہر ہے آیت اللہ خمینائی کی جو شخصیت تھی، جس طرح آیت اللہ خمینی کی جو شخصیت تھی، اگر ایرانین اس پائے کے کسی شخصیت پر متفق نہ ہوں تو یہ جو سپریم مذہبی لیڈر ہیں ان کی حیثیت ایک ایسی ہو سکتی ہے جیسے برطانیہ میں کنگ کی ہے، منارکی جو ہے، ایک فگر ہو فادرلی، ان کی ایڈوائزری ہو لیکن ان کی اوپینین مینڈیٹری نہ ہو، اس طرح کا ارینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو صدر ہیں وہ خود بھی اس حوالے سے کوئی ڈیسیژن کر سکتے ہیں، تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ لیکن ایک بات ہے اس میں کہ رشیا کے ساتھ ایران کے تعلقات بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ پوٹن واز دا فرسٹ ون جس نے یہ بات کہی تھی۔ تو میرے پاس جیسے جیسے یہ سینیریو میں نے دیا آپ کو، تو انشاءاللہ مزید کوئی صورتحال ہوگی تو آپ سے گفتگو ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے